السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سوال ہے کہ ان لوگوں کے لیے نصیحت کریں جو پورے رمضان نیک اعمال کریں، روزے نماز کی پابندی کریں، شب بیداری بھی کریں، مگر عید کے دن فلم دیکھنے چل پڑیں۔ دیکھیے، اس سلسلے میں کہ جو حضرات رمضان میں تو پابندی کرتے ہیں صوم و صلات کی، عبادات کی، اور چاند نکلنے کے بعد وہ اس سے اپنے آپ کو آزاد سمجھ بیٹھتے ہیں اور دوسرے الٹے سیدھے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں نے روزے کا مقصد نہیں سمجھا، رمضان کا مقصد سمجھے بغیر انہوں نے روزوں کا اہتمام کیا۔ اگر رمضان کا روزے کا مقصد سمجھ کر کے ان لوگوں نے اہتمام کیا ہوتا تو یہ کیفیت نہ ہوتی، کیونکہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال چیزوں سے ہمیں روک دیا ہے۔ بیوی حلال ہے لیکن دن میں ہم نہیں جا سکتے، کھانا گھر میں پانی حلال ہوتا ہے لیکن ہم نہیں کھا سکتے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے۔ تو جو حلال چیز ہے اس سے اللہ نے روک دیا رمضان میں، دنوں کے اندر، ہم تو اس کی پابندی کر لیتے ہیں، دن بھر بھوکے رہ جاتے ہیں، پیاسے رہ جاتے ہیں، بیوی موجود ہے لیکن اس کے قریب نہیں جاتے۔ لیکن کیا بات ہے کہ ہم حرام سے تو اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، حلال چیزیں جو ممنوع ہیں رمضان میں اس سے روک لیتے ہیں، لیکن جو چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں رمضان کے بعد اس کا کھل کر کے ارتکاب کرتے ہیں۔ کیا مقصد؟ بھئی مقصد ہے رمضان کا کہ ہمارے اندر حرام چیزوں سے بچنے کی اسپرٹ اور قوت پیدا ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں سے روک دیا رمضان میں۔ ایک مہینے کی یہ ٹریننگ ہے، اس میں حرام سے کیسے رکا جائے، اپنے اندر وہ جوہر کیسے پیدا کی جائے جس سے جو ہے ہم حرام کاموں سے باز آ جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقویٰ کی اسپرٹ قوت پیدا ہو جائے، حرام کاموں، حرام باتوں، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ اسپرٹ چاہیے کہ پورے سال پھر حرام کے قریب نہ جاؤ، ناجائز کاموں کے قریب نہ جاؤ، معصیت اور گناہ کے کاموں کا ارتکاب نہ کرو۔ یہ بنیادی مقصد ہے روزے کا۔ لیکن لوگ موسم ہے، دیکھا دیکھی روزہ بھی رکھ لیتے، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تراویح کے لیے جھگڑے بھی کر لیتے ہیں، لیکن جیسے رمضان ختم ہوتا ہے تو فرائض اور واجبات کے تاریخ نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز نہیں، تہجد کون کہے، نماز ہی نہیں پڑھتے، آزاد ہو جاتے ہیں، چاند جیسے نکلتا ہے ویسے اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیتے ہیں۔ عید کا دن ہے، فلم دیکھنے جا رہے ہیں، بھائی رمضان بھر تو حلال چیزوں سے بچے رہے کہ حرام کا ارتکاب کیسے کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ رمضان کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا کہ رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والعطش ورب قائم لیس من قیامہ الا السہر۔ کچھ روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کے روزے سے صرف بھوک اور پیاس کی شدت حاصل ہوتی ہے، روزے کا اجر و ثواب نہیں ملتا۔ اور کچھ راتوں کا قیام کرنے والے، تراویح پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو رات کی نماز سے صرف راتوں کا جاگنا نصیب ہوتا ہے، اجر و ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں۔
جو رمضان کے بعد اپنے آپ کو آزاد سمجھتے اور حرام چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ رمضان کا ان کی زندگی پر کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ اس لیے نوجوانوں کو اور لوگوں کو، مرد و خواتین کو، سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کیونکہ کیا فائدہ ہوا ایک مہینہ روزہ رکھنے کا، نماز پڑھنے کا، کہ جیسے مہینہ ختم ہوا ویسے ہم حرام چیزوں میں لگ گئے، فلموں میں لگ گئے، اللہ رسول کی مخالفت میں لگ گئے۔ کیا فائدہ اس کا؟ پھر روزے کا فائدہ کیا ہوا؟ نمازوں کا فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیے، فرائض اور واجبات اور نیکیوں کی ایک تو اس کی ادائیگی ہوتی ہے اور ایک اس کی قبولیت ہوتی ہے۔ ہماری نگاہ ادائیگی کے ساتھ قبولیت پر ہونی چاہیے کہ ہماری عبادت قبول ہو جائے۔ جب تک عبادت قبول نہیں ہوگی ہم اس کے اجر و ثواب کو نہیں حاصل کر سکتے اور ہماری زندگی پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ کوئی بھی نیکی ہے جب بندہ کرتا ہے، اگر وہ نیکی قبول ہو گئی تو ایک طرف تو اس پر اجر و ثواب ملے گا قیامت کے دن، اور دوسرے اس کی زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اگر قبول نہیں ہوئی تو اس کا اثر نہیں پڑتا۔ نیکیوں کے اندر تاثیر ہے۔ نیکی کرنے کے بعد نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر وہ نیکی قبول ہوگی، صحیح طریقے سے ہم نے ادا کیا اور قبول ہو گئی تو ہمارے اندر نیکی کے جذبات پیدا ہوں گے۔ لیکن اگر نیکی کرنے کے بعد برائی کے جذبات ابھرتے ہیں تو اس کا مطلب ہماری وہ نیکی قبول نہیں ہوئی ہے۔ تو جو لوگ رمضان بھر روزہ رکھ کے عید کے دن فلم دیکھنے جائیں، نمازوں سے اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیں، تو ان کی پوری مہینے کی عبادت کا مطلب ہے کہ وہ قبول نہیں ہوئی۔ قبول ہوتی تو ان کی زندگی پر اس کا اثر ہوتا۔ جیسے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فواحش و منکرات سے روکتی ہے۔ رمضان کے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اگر ہم فواحش و منکرات سے نہیں رکے، ہمارے اندر تقویٰ کی اسپرٹ نہیں پیدا ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ ہماری نیکیاں ضائع ہو گئیں، وہ قبولیت کے مقام کو نہیں پہنچی۔ بھلے ادا ہو گئی ہوں لیکن قبولیت کا مقام نہیں ملا ہے۔ اگر وہ ہماری عبادتیں قبول ہوئی ہوتی تو ضرور ہماری زندگی پر اس کا اثر نمایاں ہوتا۔ اور کیونکہ نیکیوں کے اندر ایک تاثیر ہے کہ نیکی اگر صحیح طریقے سے ادا کر لی جائے، اللہ اس کو قبول کر لے، تو دوسری نیکی کے جذبات ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ واضح ہونا چاہیے۔ ہر شخص اپنی نیکی کو ناپ سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے کہ ہماری نیکی قبول ہوئی، ہماری عبادت قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی۔ اگر عبادت کرنے کے بعد نیکیوں کے جذبات آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو اس کا برائیوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، تو اس کا مطلب کہ نیکی قبول ہے۔ اور اگر نیکیوں کے جذبات نہیں پیدا ہوتے، برائیوں سے نفرت نہیں پیدا ہوتی، بلکہ اور برائیوں کی طرف آپ لپکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کی یہ نیکی قبول نہیں ہوئی ہے۔ اللہ سے رونا چاہیے، جھگڑانا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے کہ ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد بھی انسان کے اندر تقویٰ نہ آئے، اللہ کا خوف نہ پیدا ہو، دین کی تڑپ پیدا نہ ہو، آخرت کی فکر پیدا نہ ہو۔ یہ قابل افسوس بات ہے۔ اس لیے ہمیں اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نیکی کے جذبات پیدا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔